سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی عظمتوں، بہت سی رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی کہ جد الانبیاء، نبیوں کے والد ہیں جی، آپ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعد میں اس مرتبے پر فائز ہیں کہ کسی اور کو وہ مرتبہ نہیں ملا۔ وہ یہ کہ آپ کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء بھیجے ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں نا دنیا کا سیناریو، اب بھی دیکھیں دنیا کا جو منظر ہے، اس میں مسلمان ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، یہی الہامی ادیان ہے۔ تو تینوں کے جو جد امجد ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ موسیٰ اور عیسیٰ یہ بنی اسرائیل میں سے علیہم السلام۔ تو اب یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عظمت، یہ شان اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اور ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایسے ہی درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ درود بھیجا۔ کتنی عظمت ہے۔ پھر اگلا حصہ جو درود پاک کا ہے اس میں بھی یہی ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ترین شخصیت ہے۔ الہامی ادیان کے تمام ماننے والے جو ہیں ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے جائیں کہ جن کو لوگ عظیم ترین مانتے ہیں، اور صحیح حالات بیان کیے جائیں۔ ان کے بارے میں غلط باتیں بھی بڑی منسوخ تھیں جن کی قرآن کریم نے کریکشن کی ہے، جن کی اصلاح کی ہے۔ مثال کے طور پہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، قرآن نے کہا۔ یعنی ان کے اس غلط دعوے کی تردید قرآن نے کی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد اور جو غلط نظریات رائج تھے، ترویج پا چکے تھے، قرآن کریم نے ان کی بھی اصلاح کی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف مسلم تھے، ایسے مسلمان تھے جنہوں نے سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑا تھا۔ اور تو اور مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ جو مشرکین مکہ دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیں نا تینوں ہی بڑے یہ تھے نا، تینوں کا دعویٰ تھا۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں کی تردید کر کے آگے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ واللہ ولی المؤمنین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی بیان کرنے ضروری تھے۔ ان کو سبھی بڑا مانتے ہیں، سبھی ان کے ساتھ تعلق اپنا جوڑتے ہیں، تو لہٰذا ان حالات کے پیش نظر یہ ضروری تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
کی جو ہے نا سیرت اس کو بیان کیا جائے تو قرآن کریم نے دیکھیں ایک سورہ مبارکہ کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھ دیا. اللہ اکبر. 14 نمبر صورت ہے، 13ویں پارے کی آخری صورت سورہ ابراہیم ہے. اور پھر قرآن کریم میں جا بجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب میں چند چیزیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور شہر میں پیدا ہوئے. عراق کا یہ شہر ہے. تقریباً 2160 سال پہلے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے. اور جس معاشرے میں یہ پیدا ہوئے وہ سارا معاشرہ شرک کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. ایک شرک نہیں، قسمہ قسم کے شرک، توحید کی کرن کوئی نہیں تھی. اور یہ دیکھیں عام طور پر جو تعلیم کا ایک اصول بیان کیا جاتا ہے نا، وہ نبی اس سے مستثنا ہوتے ہیں، ایگزیمپٹڈ، ان کو ایگزیمپشن حاصل ہوتی ہے، استثناء حاصل ہوتا ہے. اصول عام طور پر کیا ہے کہ جی بچہ یا تو گھر سے سیکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا، یا معاشرے سے سیکھتا ہے، یا جس ادارے میں پڑھتا ہے اس سے سیکھتا ہے. آج کل آپ کہہ لیں تو میڈیا سے بھی سیکھتا ہے. یہی ہے نا، اس کے لرن کرنے کے جو ذرائع ہیں، سورسز آف لرن جو ہیں، بچے کے سیکھنے کے ذرائع، وہ یہ بڑے ہی ہیں. ان سے وہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کی سوچ اور کردار جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کے مطابق بنتا ہے، ڈلتا ہے. یہ تو عام اصول ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اس سے مستثنا ہوتے ہیں. ان پر ماحول، گھریلو اثرات، یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی. اب جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا والد تو خود بت پرست تھا، بت بنانے والا تھا. پورا ماحول، معاشرہ جو ہے وہ تو شرک میں ڈوبا ہوا تھا. اور انبیاء پہلے دن سے ہی عقیدہ توحید پہ ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں ہمیشہ سے، فارغ سارے انبیاء. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر پیدا ہوئے، نہ ان پر گھریلو ماحول اثر انداز ہوا، نہ ان پر معاشرہ اثر انداز ہوا، نہ اسٹیٹ اثر انداز ہوئی. باقی انبیاء کا معاملہ وہ تو اداروں میں جاتے ہی نہیں نا، کیونکہ انبیاء کا دنیا میں استاذ نہیں ہوتا، استاذ کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے. ہاں نبی کا استاذ ہو جائے گا. نبی ایک نبی ہے بیٹا، وہ استاذ بن جائے وہ ٹھیک ہے، غیر نبی نہیں استاذ ہوگا، کیونکہ انبیاء کے سب کو مقامات حاصل ہیں. تو بہرحال اب دوسرے ذرائع جو ہیں وہ تو ہے ہی نہیں تھے نا. میڈیا ویسے اس طرح اس وقت پروان نہیں چڑھا ہوا تھا. کوئی ادارے میں ابراہیم علیہ السلام کسی ادارے میں گئے ہی نہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ گھر ان پر اثر انداز ہوا، نہ معاشرہ اثر انداز ہوا. ٹھیک ہے جی. وہ جیسے ہی پروان چڑھے تو اس وقت میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر طرف شرک ہی شرک تھا. تو دیکھیں نا انسانیت کس طرح گمراہی کی طرف جلدی سے بھاگتی ہے. گمراہی کی طرف گمراہی بڑی باریکی سے آ جاتی ہے، بڑے باریک طریقوں سے آ جاتی ہے. شرک کا دورہ تھا. اور شرک اگر دیکھا جائے تو قسمہ قسم کا شرک تھا. جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا سورہ انعام میں جو ڈائلاگ اللہ نے ذکر کیا اپنی قوم کے ساتھ کہ انہوں نے جب سورج کو دیکھا، ٹھیک ہے جی، بلکہ پہلے چاند کے بارے میں آتا ہے، چاند کو دیکھا تو کہا یہ جو غروب ہو گیا ہے اس کو تو میں پسند نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو اپنے وجود پر ہی قدرت نہیں رکھتا. دیکھیں نا چاند دیوتا اور ستارہ پرستش، یہ سابعین ستاروں کی پوجا ہوتی تھی. ستاروں سے لوگ فائدے حاصل کرتے تھے. ستاروں کے ساتھ آج بھی آپ کو پتہ ہے لوگوں نے تقدیریں جوڑی ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں بھی وہ جو ہے نا ستاروں کو دیکھ کے تقدیر بتاتے ہیں. بھائی کسی ستارے کا کسی کی تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جہالت ہے. فیوچر کے بارے میں اس طرح پریڈکشن ہو ہی نہیں سکتی. آنے والے دن کے بارے میں اس طرح کچھ بتانا یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں جو چیزیں سائنسی ہیں، رستوں کا تعین کرتے تھے یا اور جو انسانی تجربات میں چیزیں آتی ہیں وہ درست ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ہمیں علم کے ذرائع دیے ان سے جو علم حاصل ہوگا ستاروں کے بارے میں وہ درست ہے. تو باقی ستاروں سے تقدیر کا تو وہ نہیں. ستارہ کیا مجھے میری تقدیر کی خبر دے گا، یہ تو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبو. اقبال نے کہا یہ تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہے.
تو بہرحال ستاروں سے رستے معلوم کرتے تھے اور فائدے لیتے تھے لوگ، ستاروں کے ساتھ عقیدے جڑے ہوئے تھے، تقدیر اور اپنی نصیبیں جوڑے ہوئے تھے، تو اس لیے پھر ستاروں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس کے بعد چاند، تو چاند کو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ چاند ایک بہت بینیفیشل ہے، یعنی زمین کے لیے۔ آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، یہ سمندر کا پانی ہے نا، اس کو حرکت دیتا ہے یہ چاند، مد و جزر جو اس میں آتا ہے نا، انسان اتنی ترقی کر لی ہے نا، اس کے پاس کوئی آلہ نہیں کہ اتنے بڑے پانی کو حرکت دے سکے متوازن، کہ اس میں آکسیجن کی مینٹیننس ہو اور جو مخلوقات رہتی ہیں ان کی زندگی کے بقا کے لیے انتظام کوئی کر سکتا ہے جی؟ کتنی بڑی قدرت ہے۔ تو کتنی بڑی جہالت ہے کہتے ہیں فلاں بابے نے جس مدعا کیا ہے، اور پھر وہ ایک ہے تو کئی باتوں میں اختلاف، جو جس بندے کا اپنی جسم پہ قدرت نہیں ہے اس نے کیا روکنا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، ایسی بات ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، پھر یہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی بات پہ ناراض ہی ہونا ہے نا، تو پھر تو یہ تو طاقت چاند میں زیادہ مانے جو سمندر کے پانی کو ہلاتا ہے، طاقتیں تو پھر اس کی مانے نا، رکھی تو اللہ نے ہے، یہ ظاہری کیا چیز ہے۔ پھر چاند کی روشنی، اس میں بعض ایسی اجزاء موجود ہیں جو سائنٹیفکلی پروو ہو چکے ہیں، جو نباتات، پودے، دن کے وقت سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے، چاند کی جو اس سے عکس آتا ہے نا، سورج کی روشنی کا عکس آتا ہے، وہ ان کی جو ہے نا گروتھ کے لیے کہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ اگر فائدے دیکھے جائیں تو چاند کے بڑے ہیں، تو یہ ظاہر تک اپنی نظر کو ہم نے محدود نہیں رکھنا، جس ذات نے یہ فائدے چاند میں پیدا کیے عبادت اس کی کرنی۔ چاند کی پوجا ہوتی تھی، سورج دیکھ لیں، سورج کا بھی ذکر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج دیکھا بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو کہا یہ تو بڑا، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، جب چھپ گیا، سورج غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا اے میری قوم، یہ جو چیزیں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جب تم انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوئے ڈرتے نہیں تو میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کیوں ڈروں، کیسے ڈروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، اللہ نے قرآن بنا دی، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، حالانکہ اس کی دلیل بھی کوئی نہیں، توحید کی تو دلیلیں ہی دلیلیں ہیں نا۔ اقبال نے بھی کہا نا، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، اتنے نکات ہیں کہیں نہ کہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں مدخل نہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، وہ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سب جو مظاہر فطرت ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے سب سے بڑی۔ اب سورج پہ آ جائے نا، سورج پہ، تو سورج انسان نے بڑی ترقی کی ہے، کوئی ایسا بڑا بلب ہی نہیں ایجاد کر سکا کہ پورے شہر کو ایک جیسی روشنی دے، قریب بھی اتنی دور بھی ہے کوئی، تو یہ تو پوری زمین کو روشن کرتا ہے، کتنی بڑی طاقت ہے اللہ۔ اور صرف روشنی نہیں ہے، اینٹی بایوٹک جو چیزیں ہیں نا، سورج کی روشنی بیسٹ اینٹی بایوٹک ہے، میں سال لفظوں میں واضح کرتا ہوں، جو بیکٹیریا انسانی جسم کو نقصان دیتے ہیں وہ ہم دوائیاں کھاتے ہیں جو ان کو مارا جائے، اینٹی بایوٹک انہیں کہتے ہیں، جب وہ کھائی جاتی ہیں نا تو وہ ان چیزوں کو بھی، ان بیکٹیریاز کو بھی یہ دوائیاں نقصان پہنچا دیتی ہیں جو فائدہ مند ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، انسان کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہوتی ہے، جس کو ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی میں یہ اینٹی بایوٹک وٹامن ڈی بہترین ہے، وٹامن ڈی۔ آج کل تو ہم باریکی میں چلے گئے نا، پڑھ بندے کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ سورج کی روشنی سے میرے جسم کو سکون مل رہا ہے، یہ فائدہ مل رہا ہے، یہ تو چلو سائنسی اصطلاحات آ گئی۔ سورج کی ایک تو روشنی پوری زمین پہ ہے جہاں تک اللہ نے انتظام کیا، یہ قدرت کا شاہکار ہے،
میں نے عرض کی ہے انسان ایک شہر کے لیے بھی اتنا بڑا بلب نہیں بنا سکا، بڑی تحقیقات ہے کہ ہر جگہ پہ ایک جیسی روشنی ہو، قریب اور دور، تو یہ کتنا بڑا بلب ہے۔ بلب بھی چھوٹا لفظ ہے جی اس کے لیے، سورج کے لیے ہیں، اس کی شان نشان تو نہیں نا، تو بہرحال لائٹ کہہ لیں جو بھی ہے۔ تو اللہ نے اس کو اعلی نور بنایا ہوا ہے سورج کو، پھر اس کی جو روشنی ہے وہ جب پہنچتی ہے تو چھاننیاں لگائی ہوئی ہیں اللہ نے، ان کو چھانتے، بڑی چھاننی، پھر چھوٹی، آہستہ آہستہ اوزون لیئر ہے، صاف کر کے انسان تک جب آتی ہے تو اس میں صحت افزا چیزیں ہیں، یہ وٹامن ڈی، اس میں انسان کو جو انسان کے جسم کی بنیادی ضرورت ہے، بہت سی دوائیوں سے بندے کو نجات مل جاتی ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو سورج کو تو زیادہ مفید بنایا ہوا ہے، تو کسی کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس کی پوجا نہیں ہونی۔ عبادت صرف اللہ کی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر کہو نا فلاں نے یہ فائدہ دیا اس لیے اس کی پوجا کر رہے ہیں، فلاں نے یہ، تو فائدہ مند جتنا سورج ہے انسانیت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید سمجھائی اپنی قوم کو، جو قسمہ قسم کے شرک میں نے عرض کیا کہ جو مبتلا تھی، اور ایک بہت بڑا شرک شاہ پرستی کا تھا۔ نمرود جو بادشاہ تھا اس کی بات حرف آخر ہوتی تھی، اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے نا بتوں کو توڑا، جہاں سورج چاند ستارے کے لیے دلیلیں دی کہ یہ تو اپنے وجود پہ قدرت نہیں رکھتے، یہ میرے کیسے رب ہو جائیں۔ لوگ اسی طرح سمجھ سکتے تھے نا، ان کے لیول پہ جا کے، یہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کی لیول پہ جا کے بات کو سمجھانا، بات حق ہی رہے گی، لیول پہ جانا ہے، مفہوم نہیں بدلے گا، مضمون وہی رہے گا، انداز اور ہوگا۔ آج آپ دیکھیں نا تبلیغ کے انداز بدل گئے، تو ٹھیک ہے نئے تبلیغ قرآن و حدیث کی ہے، اب کہ لو جی آپ تو نئے تطریقے اپنا رہے ہو، لہذا ہم یہ فلاں عبادت اضافہ کر لی ہے تو کیا ہو گیا، فلاں عبادت اضافہ کر لی، آپ نہیں اسپیکر یوز کر رہے۔ یہ ایک عبادت کا اضافہ کرنا اور چیز ہے، نئے طریقوں کا استعمال کرنا اور چیز ہے۔ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں مکس اپ کر کے، کہتے ہیں لو جی یہ تو بدعت کے خلاف ہے، تو آپ نہیں بدعت کر رہے، یہ اسپیکر یوز کر رہے ہیں، فلاں درس ماہانہ کر رہے ہیں، درس بخاری کر رہے ہیں۔ تبلیغ کے طریقے وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اجتہاد موجود ہے۔ تبلیغ صرف قرآن اور حدیث کی ہوگی، تبلیغ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہے تو 2 کی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جی معراج کی رات میں اتنی رکعتیں اتنی پڑھ لو خود ہی تو اتنا ثواب ہے، نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں۔ اپنی طرف سے فضیلت بنا کے ایک چیز پیش کر دی جائے اور کہہ دیا جائے لو جی تسی بھی تبلیغ کے نوے طریقے استعمال کر دو، تسی بھی تو استعمال کر دو، اور بھائی ان چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب یہ لیول سمجھ کا ہوگا تو پھر کیا بات۔ میں ضمن عرض کروں، ایک مولوی صاحب بات سمجھا رہے تھے سورہ فاتحہ کے حوالے سے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے چھوٹا سا کلپ بھی چڑھایا ہے۔ کہتے ہیں جی مقتدیوں کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل سنیں کہ یہ جن کی سوچ کا لیول ہے وہ صحیح بات کیا سمجھائیں گے۔ دلیل یہ دیتے ہیں، لو جی امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے 2-4 بندوں نے کہا جی مقتدیوں کو بھی تو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے نا۔ امام صاحب نے کہا جی بھائی ایک بندہ بات کرے، سبھی بات کرو گے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ لہذا ایک بندے نے جب بات کی تو انہوں نے کہا مسئلہ تو تم نے حل کر دیا ہے، کیا ایک بندہ بات کرے گا تو سمجھ آئے گی نا، زیادہ کریں گے تو نہیں آئیں گی۔ وہ دوسرے لوگوں نے نعرے مارے، ہاں جی بالکل، اس کا مطلب ہے ایک ہی پڑھے گی، نعرے مارنے شروع۔ اب دیکھیں غلطی، دیکھیں اللہ بندے کے لیے مجبوری ہے کہ ایک بندہ بات کرے یا 2 وہ ان کی سمجھ سکتا ہے، میرا خیال ہے ایک کی سمجھ آتی ہے، 2 کی بھی مشکل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو خربوں سے بھی زیادہ ایک وقت میں پکاریں تو اللہ تعالیٰ سب کی سمجھتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی کہ بندے پہ اللہ کو قیاس کر کے مسئلہ سمجھا رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ پھر وہی مولوی صاحب رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم اپنا الگ پڑھیں گے، ہر مقتدی الگ پڑھے گا۔ اب وہ ختم ہو گئی بات، ہر ایک نے جب نماز میں داخل ہونا ہے اللہ اکبر اللہ کہنا کہ نہیں، ادھر بھی کہیں گے ایک ہی کمے، باقی چپ کر کے ہاتھ کھڑے کرو کہ بیٹھ کھلو جاؤ۔
پھر ساری نماز ہی ایسے کریں نا، صرف سورہ فاتحہ، بات سمجھیں نا، یہ الزامی جواب دے رہا ہوں. تو لہذا دلیل سمجھیں. یہ اللہ کو انسان پہ قیاس کر دیا یار. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو چیز ہی کوئی نہیں. اللہ کو خربوں سے بھی بڑھ کے ایک وقت میں پکارے تو میرے رب کا خاصہ ہے. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ جب وہ سب کی سنتا ہے. جو سب کی سبحان ربی العظیم سمجھ لے گا نا، وہ سب کی سورہ فاتحہ بھی سمجھ لے گا. جو سب کی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سمجھتا ہے نا، وہ سب کی الحمدللہ رب العالمین بھی سمجھ لے گا. جو سب کا الگ الگ سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، کوئی سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتا ہے، کوئی اور پڑھتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ اور سجدے میں پڑھتا ہے، کوئی سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت سجدے میں پڑھتا ہے. الگ الگ جو بھی دعائیں پڑھ رہا ہے وہ اللہ سب کی سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ الحمدللہ رب العالمین بھی سمجھ رہا ہے. لہٰذا یہ میں نے آپ بات عرض کی ہے، اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت کو، شان کو سمجھیں. اپنی بات سمجھیں. بعض دفعہ ثابت کرنے کے لیے ایسی بات نہ کر دیں جو بڑی عجیب و غریب ہو. تو عرض یہ کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، ان کی ہستی، انہوں نے توحید کا ڈنکے کی چوٹ پیغام پہنچایا، اور حاکم وقت سے بھی انہوں نے ٹکر لی نمرود کے ساتھ. بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کو توڑا. اب جو ہے حکومتی سطح پہ انویسٹیگیشن ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کا نام نکل آیا، ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھیں ان کو سمجھانا تھا، نبیوں کا سمجھانے کا انداز خاص ہے کہ اپنے بڑے سے پوچھ لو جو بچا ہوا ہے، باقیوں کی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کی گردن ٹوٹی ہے، اس سے پوچھ لو کہ ان کا حشر کس نے کیا ہے، یا ان سے پوچھ لو یہ جن کی ٹانگیں بازو سر ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو کس نے ان کی درگت. تو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، میسج تو چلا گیا، اس نے کسی کو کیا دینا ہے. اللہ اکبر. اب سوچ سوچ کے کہتے ہیں اے ابراہیم تمہیں پتہ یہ بول نہیں سکتے. اب چاہیے تو یہ تھا نا اپنی بات کو فوراً ہار مان لیتے. بھائی ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ آ گئی، یہی تو ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام کہ یہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، جس بت کو انسان خود بناتا ہے وہ کیسے دیوتا ہو جائے گا. وہ ذات جس نے اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ درخت، یہ آکسیجن، یہ انسان، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے نظام جس اللہ نے پیدا کیے، جو الحی ہے، جو القیوم ہے، جو تھکتا نہیں ہے، وہ ذات کہاں موازنہ کوئی نہیں ہے. اور یہ بت، اس کو وہ تعظیم جو اللہ کے لیے کیسے بنتی ہے، نہیں نہ ہو سکتی. باپ جتنی تعظیم کسی اور کو دیں گے باپ گوارا نہیں کرتا نا. تعظیم کے درجے ہیں، جو آخری درجہ ہے نا تعظیم کا، احترام کا، وہ عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. جب کسی اور کے لیے کریں گے عبادت تو اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ دیا سب کچھ میں نے. تو جو تعظیم عبادت صرف میرے لیے خاص ہے دوسرے کی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ غیرت مند ہے. چنانچہ مختصر یہ، اب ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم پر بھی افسوس اور تمہارے ان بتوں پر بھی افسوس ہے. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جس اللہ نے یہ ساری کائنات پیدا کی، سورج، چاند، ستارے، تمہیں اس کی عبادت کرو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ سارے لوگ جو مجمع میں تھے فوراً اپنی غلطی مانتے اور توحید کے قائل ہوتے، لیکن الٹ ہو گئے. جسے اللہ توحید کی سمجھ دے اسے ہی آتی ہے. یہ اللہ سے مانگتے رہیں، قرآن پڑھیں، ساتھ دعا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دعا کریں یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اس قرآن سے ہمیں ہدایت عطا فرما، دعا کریں ساتھ. تو ابراہیم علیہ السلام جب اتمام حجت کر لی تو انہوں نے ماننے کی بجائے بہت بڑا آگ کا ایک الاؤ تیار کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلانا ہے، اس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے. ابھی بھی ان کو اپنے معبود مان رہے ہیں اور ان کا بدلہ لے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ حالت ہے. جب شرک کے اندھیروں میں کوئی ڈوب جائے تو توحید کی کرن سے پکا ہی محروم ہو جاتا ہے.
یہ توحید کی کرن سے وہ لوگ محروم تھے نا، توحید کی روشنی سے محروم تھے۔ نبی سامنے ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے معجزات بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا کردار ابراہیم علیہ السلام کا ساری زندگی معجزانہ زندگی ہے، سامنے ہے، بچپن سامنے، جوانی سامنے، تبلیغ سامنے، ابراہیم علیہ السلام کا کردار سامنے۔ اللہ اکبر! ابراہیم وہ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ کتنی بڑی عظمت ہے! تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، کردار، عقائد سب کچھ سامنے ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ان کے سامنے آگ سے باہر آئے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر! تو یہ ہدایت عظیم ترین نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کیوں کیا، یہ میں شروع میں عرض کر چکا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن نے فیصلہ سنایا کہ اصل تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والوں کا ہے، نہ یہودیوں کا صحیح تعلق ہے، نہ عیسائیوں کا، نہ مشرکین کا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف مسلم تھے، انہوں نے سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑا تھا، وہ تو حنیف تھے، وہ تو سب سے انہوں نے بگاڑی، ایک اللہ کے لیے اسٹیٹ سے ٹکر لے لی، ایک اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کی محبت کے لیے پورے معاشرے سے ٹکر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی خاطر اپنے والد سے ان کا اختلاف ہوا، گھر بار چھوڑا، علاقہ چھوڑا، ساری دنیاوی نعمتیں چھوڑی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے جا بجا بیان کی ہے کہ یہ بیان کرنی تو بڑی آسان ہے، لیکن ان کا جو کردار ہے وہ بے مثل ہے، اس پہ چلنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ کوشش تو کرے نا بندہ کہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، ہاتھ سے برائی کو روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل سے برا جانے، پھر بھی وہ ایمانداروں میں شامل ہو جائے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ سے توحید پر گامزن رہنے کی دعا کرتے رہیں اور اللہ سے حق پر چلنے کی توفیق یہ مانگتے رہیں، اور توحید جو ہے یہ دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر پکا رکھے اور توحید پر ہی اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے نا، اللہ ہمیں توحید پر موت دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم توحید پر کاربند ہوں، سنت اللہ کے نبی کی ہو، توحید اللہ کی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، ہمارا اختتام فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے، ضلالت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، ہر قسم کے فتنے سے بچا کے رکھے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اور خیر بلائیں عطا فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم علینا الا البلاغ۔